اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو مفطرات صوم میں چل رہی ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی کھانا پینا۔ کھانا پینا اگر انسان جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے عمدن کوئی چیز کھا لے یا پی لے، چاہے وہ کھانے والی ہو جیسے روٹی اور چاول وغیرہ، یا کھانے والی نہ ہو جیسے کسی درخت کا پتا، تو لہذا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر انسان کے منہ سے پانی باہر آ جائے، جس کو رال کہتے ہیں، اگر باہر آ جائے اور اس کو وہ دوبارہ منہ میں لے کر کے پی لے، حلق تک لے جائے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، الا یہ کہ اتنی کم ہو کہ وہ لعاب دہن میں مل کر کے نہ کے برابر ہو جائے۔ لیکن اگر انسان بھول کر کے کوئی چیز کھا لے یا پی لے، مثلا انسان بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کوئی چیز کھا لی یا پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، تو لہٰذا اگر بھول کر کے ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی طریقے سے اگر انسان کے حلق میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی جائے، دو آدمی پکڑ لیں اور زبردستی اس کے حلق میں کھانا یا پانی کوئی چیز اس کے حلق میں ڈال دیں، تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزے دار کو مجبور کریں، ایک انسان روزے دار ہے، اس کو اگر مجبور کیا جائے کہ تم کھانا کھاؤ یا پانی پیو یا جمع کرو، ان تین چیزوں کے لیے کسی ایک کے لیے اگر انسان کو مجبور کیا جائے اور اس کو جانی مالی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کھا پی لے یا جمع کر لے، تو لہذا اس کا روزہ اس صورت میں باطل ہو جائے گا۔ اور ان تین مقامات کے علاوہ، کھانا پینا اور جمع کے علاوہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جائے گا، اگر اس کو مجبور کیا گیا اور اس نے اپنے آپ کوئی چیز کھا پی لی یا مفطرات میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کر لیا۔ اسی طریقے سے اگر وقت سحر، اگر انسان سحری کر رہا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ طلوع فجر ہو گئی ہے، مثلا اذان ہو جائے یا الارم وغیرہ بج جائے یا کوئی اور کسی اور چیز سے پتہ چلے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، طلوع فجر ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جو چیز منہ میں ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی ہو، جو بھی کچھ ہے، وہ لقمہ اس کو باہر نکال دینا چاہیے، تھوک دینا چاہیے۔ اگر وہ نگل جائے، اگر یہ جانتے ہوئے بھی اگر وہ انسان منہ کے اندر حلق تک لے جائے، نگل جائے، کھا جائے یا پی جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ اگر انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے خلال کرنا، یعنی جو چیز دانتوں میں پھنسی ہے اس کا نکالنا یا برش وغیرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جانتا ہو کہ جو غذا، کوئی چیز روٹی یا کوئی اور چیز بوٹی وغیرہ اگر انسان کے دانت میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ دن میں روزے کی حالت میں کسی وقت وہ حلق تک چلی جائے گی، تو اب لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ برش کرے یا خلال وغیرہ کرے اور اس کو نکال دے۔ اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز دن میں روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر کے انسان حلق تک لے جائے، کھا لے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان برش کر رہا ہے یا دتون وغیرہ کر رہا ہے، تو اگر وہ منہ سے ایک بار اس کو نکالنے کے بعد دوبارہ اگر اس کو منہ میں رکھنا چاہ رہا ہے، تو جو تری اس پر لگی ہوئی ہے اگر وہ اس کو نگل جائے یعنی پی جائے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ اتنی کم ہو کہ لعاب دہن میں مل کر کے نہ کے برابر ہو جائے۔ اگر انسان آب دہن یعنی تھوک یا رال جان بوجھ کر کے پی لے، چاہے وہ
کتنی ہی زیادہ ہو، اور چاہے وہ مثلاً کسی چیز کے تصور سے، جیسے کھٹی چیز کے تصور سے انسان کے منہ میں بہت زیادہ پانی آ جائے، تھوک آ جائے، اگر وہ اس کو پی لے، جان بوجھ کر کے بھی پی لے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بلغم یا جو سینے سے یا سر سے جو چیز نکلتی ہے، آتی ہے، اگر وہ حلق تک آئے اور فضائے فم میں یعنی منہ کے اندر نہ آئے تو اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر منہ کے اندر آ جائے، یعنی حلق کے باہر منہ کے اندر اگر انسان کے آ جائے بلغم وغیرہ، تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ باہر نکال دے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر اس کو نگل جائے، پی جائے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو دوبارہ منہ میں آنے کے بعد اس کو نہ پیے۔ یہ انشاءاللہ اور باقی تفصیل آپ کے سامنے بعد میں اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔